مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم سب اکثر سوچتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ آج تک وہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا اور کسی کو نہیں پتہ جو گیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ جو بھی انسان، اگر کوئی نیک انسان جب مرتا ہے تو موت ہوتا ہے اور بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، وہ بہت اچھا، بہت پیارا لباس پہن کر، اچھی خوشبو لگا کر، پھول لے کر اسے ایسے لینے آتے ہیں جیسے ہم کسی بادشاہ سلامت کا استقبال کرتے ہیں۔ اور جب وہ مر جاتا ہے اور جب ابھی اس کو قبر میں اتارتے ہی ہیں، اگر عورت ہوتی ہے تو ابھی وہاں پر نماز پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ منکر نکیر آ جاتے ہیں اور سوال کتاب ہوتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، تم پہ کتنی نمازیں فرض ہیں، تم کون ہو، تمہارا دین کون سا ہے۔ اگر وہ سچا مسلمان ہوتا ہے اور اس نے دنیا میں نماز کی، دین کی پابندی کی ہوتی ہے تو اسے یاد ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا دین اسلام ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ اگر وہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو منکر نکیر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت تک تم یہاں پر آرام کرو، اور وہ سو جاتا ہے جسے کسی آرام دہ کمرے میں بہت ہی خوبصورت، جس میں ایئر کنڈیشن لگا ہو، ایسے بہت ہی پیارا سا، اتنی کھلی کر دیتے ہیں، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں اور ایسے وہ سو جاتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ اور جب وہ اٹھے گا اسے ایسا لگے گا میں رات کو سویا ہوں۔ اور ایسا نہیں کہ وہ صرف قیامت کے دن ہی اٹھے گا، نہیں، وہ جب تہوار آتے ہیں، جب عیدیں آتی ہیں، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو یہ روحیں اپنے پیاروں سے ملنے آتی ہیں۔ یہ ہم نے سنا ہے اور قرآن میں بھی لکھا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان برا ہوتا ہے اور ساری زندگی اپنے گناہوں میں گزار دیتا ہے اور جب اس کا موت کا وقت آتا ہے تو مالک الموت بہت ہی خوفناک صورت لے کر آتا ہے جسے دیکھ کر ہی اس انسان کا دل پھٹ جاتا ہے، اور بہت ہی اتنی گندی سمیل ہوتی ہے، اگر اس کی ذرا سی بھنک بھی انسان کو دنیا میں پڑ جائے نا، وہ ایسے ہی مر جائے اس سمیل سے۔ اور اتنی تکلیف دہ اس کا موت کا مرحلہ ہوتا ہے کہ جیسے کانٹوں سے کھینچ کے کسی چیز کو نکالے نا، ایسے اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو بہت ہی بھیانک شکل لے کر منکر نکیر آتے ہیں اور اتنی گرجدار، جیسے سورج، جیسے جب بجلی کڑکتی ہے اس کی آواز ہوتی ہے خوفناک، ویسی کڑکدار آواز میں پوچھتے ہیں مجھ سے سوال کتاب کہ تم کون ہو، تمہارا اسلام کون سا ہے، اور تم کس کے امتی ہو۔ اگر وہ مسلمان ہوتا ہے، سچا مسلمان ہوتا ہے تو اسے سب کچھ یاد ہوتا ہے اور وہ سب آرام سے بتا دیتا ہے، لیکن کیونکہ وہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزرتی ہے اور اس کی عادتوں کے مطابق اسے بالکل بھی یاد نہیں ہوتا، خوف کے مارے وہ سب بھول جاتا ہے، اور پھر اس پہ قبر اتنی تنگ کی جاتی ہے کہ اس کی دونوں پسلیوں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے، اور پھر جو جھوٹ، غیبت، برے کام کرتا ہے اس سب کی سزا اسے قبر میں ہی ملتی ہے، تب تک ملتی رہے گی جب تک وہ قیامت نہ آ جائے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مر جاتے ہیں وہ پھر دوبارہ زندہ بھی ہوتے ہیں، اور یہی قرآن میں اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے کہ ہماری یہ جو دنیا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو مکھی ہوتی ہے نا، مکھی کے پر کے برابر ہے، تو تم لوگ اس کو اپنی حقیقی جگہ نہ سمجھو، یہ کچھ دن کا کھیل ہے، کچھ دن کا سفر ہے، ہمیں ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھا نیک انسان بنائے، ہماری دنیا کی زندگی کو بھی سنوار دے اور ہماری آخرت کو بھی اچھا کرے، اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، اور قیامت کے دن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں نیکی کی راہ دکھائے، اور ہماری قبروں کو اتنا کشادہ کرے جتنی نظر ہو، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کرے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی بھی بخشش مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔